ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، لیکن اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہیں اور اس کی کدورت اور حسد ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس سے بات چیت چھوڑ دیے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور حدیث صاف ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ گفتگو کرنا چھوڑ دے، اس سے لڑائی جھگڑا رکھے اور 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اس سے دعا اور سلام نہ کرے، ایسے شخص کی کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی چارہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، بڑی سے بڑی عبادتیں ہم کرتے ہیں، لیکن آپ ان عبادتوں کے پیچھے دیکھیں، اجتماعیت کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مثلا نماز پڑھنے آپ جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک الگ اہمیت ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں تو اس روزے کے اندر بھی اس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس آپ کو ہو کہ دیکھو ہم تو 1 مہینہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر پاتے، ان مسلمان غریبوں کا اور مسکینوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے گھر میں پورے سال چولہا نہیں جلتا، ان کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو امیری اور غریبی کا فرق مٹا دیتے ہیں، ایک ہی لباس میں ہم وہاں ہوتے ہیں، کالے اور گورے کے فرق کو مٹا دیتے ہیں، اور اس بات کا ہم میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، ہم سب اس میدان میں جمع ہیں اور سارے لوگ بس ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک کیا ہے؟ آپ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اے اللہ میں سرنڈر کر رہا ہوں تیرے سامنے، گناہوں کا بوجھ لاد کر میں آیا ہوں اور میں نے تیرے اس گھر میں اپنے آپ کو پیش کر کے تیرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو کون ہم کو معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے دامن میرے سامنے پھیلایا، گناہوں کی معافی مجھ سے مانگی، مغفرت مجھ سے مانگی، مغفرت مجھ سے طلب کی، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو بالکل اسی طریقے سے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے جس طرح کما والدت امہا، اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، جیسے کوئی عورت کسی بچے کو پیدا کرتی ہے اپنے بطن سے، اپنے پیٹ سے، جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بھی گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے۔ اجتماعیت، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مختصراً ہی صحیح لیکن بہت شارٹ میں ایک بات کہہ دی، اور کیا کہا؟ غور کیجئے گا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، اخوہ، سب بھائی ہیں۔ کتنا چھوٹا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، انما المؤمنون اخوہ،
مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ مسلمانوں کو بھائی کہا ہے تو اس کا مطلب مسلمانوں کے علاوہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو ہی ہم اپنا بھائی سمجھیں۔ ہندو ہمارے بھائی نہیں، کرسچن ہمارے بھائی نہیں، یہودی ہمارے بھائی نہیں، مجوسی ہمارے بھائی نہیں، سکھ ہمارے بھائی نہیں، جینی ہمارے بھائی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تصور نہ آئے۔ یہاں ایمانی رشتے سے اللہ نے سب کو بھائی کہا ہے۔ مومنوں کو، لیکن انسانی رشتے سے سب کو بھائی کہا ہے۔ دو رشتے ہیں، ایک ایمانی رشتہ اور ایک انسانی رشتہ۔ ایمانی رشتے سے صرف مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور انسانی رشتے سے ساری دنیا کے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ ساری انسانیت، جتنے بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچن، مجوسی، سکھ، جو بھی ہے اس دنیا میں سب بھائی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم کو چاہیے نہیں، آپ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، آئے ساری دنیا کے انسانوں، سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہائے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی، تمہارا باپ بھی ہے، تمہاری ماں بھی ہے، اے انسانوں تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماتا پتا کی اولاد ہو۔ یہاں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ تم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ اب قرآن کی دو آیتیں میرے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پہلی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، یہاں اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی کہا ہے۔ اور قرآن کی جو دوسری جگہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے دوسری جگہ سے، اس میں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ کا اور ایک ماں کا بیٹا، ایک باپ کی اولاد اور ایک ماں کی اولاد کہا ہے۔ یعنی انسانی رشتے سے بھی سب بھائی، اور ایمانی رشتے سے مسلمان ہمارے بھائی۔ اچھا آپ لوگ بھی یہ جملے بولتے ہو کہ نہیں ہو؟ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اب کہا جاتا ہے اچھا سگا بھائی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے خالہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، یہ ہمارے پھوپھا کا بیٹا ہے، لیکن آپ اس کو بھائی کہتے ہیں، جبکہ خون کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کا، لیکن بھائی وہ بھی ہے آپ کا۔ خالہ ذات صحیح، چچا ذات صحیح، پھوپھا ذات صحیح، ماما ذات صحیح، لیکن بھائی وہ بھی ہے۔ لیکن سگا بھائی وہی ہے کہ جس باپ کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسی باپ کا خون آپ کے بھائی کی رگوں میں بھی دوڑ رہا ہو۔ جس بھائی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا، اسی ماں کا دودھ آپ نے بھی پیا ہو، یہ سگا، یہ حقیقی رشتہ ہے، لیکن بھائی وہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو، اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور دوسروں کے اوپر ظلم کرو، یہ نہیں کہا اسلام نے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمانی رشتے سے دنیا کے سارے مسلمان تمہارے بھائی ہیں، ان سے تمہاری نسبت ایمانی رشتے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اور جو انسانی رشتے سے تمہارے بھائی ہیں غیر مسلم لوگ، ان سے بھی تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن جو ترجیح آپ اپنے ایمانی بھائی کو دیں گے وہ ترجیح آپ غیر مسلم کو، دوسرے بھائی کو نہیں دیں گے۔ یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، آپ کو اپنے بیٹے سے جو پیار ہوگا وہ آپ کو اپنے پڑوسی کے بیٹے سے پیار نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، نہیں،
آپ کا پڑوسی، اس کا بیٹا اگر بیمار ہو جائے، غریب آدمی ہے، آپ کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں رہنے والے میرے دوست کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، دیکھا کہ وہ ICU میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ چونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہے، آپ وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھ جائیں گے، آپ اس بیٹے کے باپ کو، اس کی ماں کو تسلی دیں گے انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ ضرورت مند ہوا، غریب ہوا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 2 4 5 ہزار روپے سے اس کی مدد کر دیں گے۔ یہ ہمدردی ہے آپ کے اندر اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اگر پڑوسی کے بیٹے کے علاوہ اگر اسی جگہ پر آپ کا اپنا بیٹا ہے تو آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ کیا آپ یہی کریں گے جو پڑوسی کے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کا اگر اپنا بیٹا ہوگا تو آپ اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں سرکاری نوکری بھی چھوڑ دیں گے، 2 4 دن میں نہیں آؤں گا، میرا بیٹا بیمار ہے، تنخواہ کٹے گی تو کاٹ لینا، لیکن میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا۔ آپ نوکری چھوڑ دیں گے، آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس چھوڑ دیں گے، آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر مال بیچنے جاتے ہیں، آپ دوسرے شہر کا سفر ترک کر دیں گے۔ اور ہاسپٹل میں پڑوسی کے بیٹے کو تو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دے رہے تھے، اپنے بیٹے کے لیے آپ 24 گھنٹے دیں گے۔ پڑوسی کے بیٹے کے لیے تو آپ نے 2 4 5 ہزار روپے سے مدد کی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے آپ تجوری کا منہ کھول دیں گے، 10 لاکھ روپیہ آپ اپنے بیٹے کے علاج میں خرچ کر دیں گے، اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر بیٹے کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنی بیوی کا زیور تک آپ بیچ دیں گے اور اپنے بیٹے کا علاج کرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا حقیقی بیٹا ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ پڑوسی کے بیٹے کے ساتھ یا دوسرے کی اولاد کے ساتھ آپ کا وہ سلوک نہیں ہوتا ہے، حالانکہ نفرت نہیں ہے اس سے آپ کو۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے مسلمان بھی تمہارے بھائی ہیں اور غیر مسلم بھی تمہارے بھائی ہیں، تم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، لیکن جو سلوک، جو خوبی اور جو برتاؤ آپ کا ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمان کو جو ترجیح آپ دیں گے وہ کسی غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے آپ۔ انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے آیت کا دوسرا ٹکڑا وہ بعد میں پیش کروں گا، پہلے بتا دوں کہ بھائی ہیں۔ ایمانی رشتے سے آپ کا جو بھائی ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ آپ کا بھائی ہے، اس بھائی کی اہمیت سگے بھائی سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر وہ اسلام پر نہیں ہے تو۔ غور سے سنیے گا میری بات۔ ایک انسان اسلام لے آیا، کافر تھا پہلے، آج اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس ایمانی رشتے سے وہ آپ کا جو بھائی بن گیا۔ اگر آپ کا سگا بھائی اسلام پر نہیں ہے تو اس ایمانی رشتے سے جو آپ کا بھائی بنا ہوا ہے، جو مسلمان ہوا ہے یہ آدمی، اس کی جو اہمیت ہے وہ سگے بھائی کی بھی اہمیت اب وہ نہیں رہی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ لاکھ کہیے وہ میرا بھائی ہے، اگرچہ بھٹک گیا، اگرچہ بہک گیا، اگرچہ اسلام نہیں لایا، لیکن آپ کی نظر میں اس مسلمان کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے جو کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بہت غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ جنگ بدر ہو رہی ہے اور جنگ بدر ایسی جنگ تھی جس کے اندر اگر باپ نبی کے ساتھ ہے تو بیٹا ابو جہل کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ ایسی جنگ تھی۔ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے تو ابو بکر صدیق کا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ عجیب جنگ تھی یہ۔ ایک بھائی ہے مصعب ابن عمیر،
عمیر کا بیٹا صحابی، کیا نام ہے؟ مصعب ابن عمیر. یہ صحابی محمد رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، لیکن مصعب ابن عمیر کا سگا بھائی جس کا نام ہے عدی ابن عمیر، یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، یہ کافروں کا ساتھ دے رہا ہے. ایک بھائی نبی کی طرف سے لڑ رہا ہے اور دوسرا بھائی نبی کے دشمن ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا ہے. یہ بڑی عجیب جنگ تھی. اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، جب یہ جنگ ختم ہوئی تو نبی اکرم کو شاندار فتح، شاندار کامیابی ملی اس جنگ کے اندر. 70 کافر مارے گئے اس جنگ بدر میں. 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر لیا گیا. جو بتانا ہے وہ یہ کہ جن کافروں کو قید کیا گیا ان کافروں میں مصعب ابن عمیر کے بھائی عدی ابن عمیر بھی شامل ہیں، ان کو بھی قید کر لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو. منظر دیکھیے میرے بھائی، ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو. صحابہ کرام ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ جائیں. بیڑیاں ڈالتے 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 عدی ابن عمیر کا نمبر آ جاتا ہے. ایک صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں، وہیں مصعب ابن عمیر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. تو مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اس کو ٹائٹ کر کے باندھو، یہ بیڑی کو ذرا ٹائٹ کرو، کس کے زور سے، اور تالا ذرا اچھی طریقے سے لگانا، اچھی طریقے سے لاک کرنا. یہ بیڑیاں توڑنے میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، کبھی بھی بیڑی توڑ کر بھاگ سکتا ہے. یہاں سے ٹائٹ کرو، ایسے اس کو جکڑو تاکہ بیڑی نہ توڑ سکے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر. کس کے لیے؟ اپنے سگے بھائی عدی ابن عمیر کے لیے. عدی ابن عمیر نے دیکھا یہ تو بڑا گڑبڑ کر رہا ہے میرا بھائی، میرے بارے میں کہہ رہا بیڑیاں یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے ٹائٹ کرو. اگر اس نے اپنی مرضی سے ٹائٹ کروا دیا تو میں تو بھاگ ہی نہیں پاؤں گا. تو عدی ابن عمیر کو غصہ آیا اپنے بھائی کے اوپر اور زور سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بولا، آئے مصعب، کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ عدی اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آئے مصعب، کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو میرے بارے میں کہتا کہ بیڑی یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کس لو، یہاں سے لاک کر دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے اور بیڑی توڑ نہ سکے. تو اپنے بھائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے؟ کیسا بھائی ہے؟ شرم آنی چاہیے تجھے. مصعب ابن عمیر نے جب یہ سنا کہ مجھے للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیسا بھائی ہے، تو مصعب ابن عمیر نے بھی للکارتے ہوئے کہا، خاموش، چپ چپ. کیسا بھائی؟ کون بھائی؟ میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا. کیسا بھائی؟ عدی نے کہا، اے مصعب، کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ مصعب نے کہا، نہیں، میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا. پھر عدی بولا، اے مصعب، کیا تیرا باپ عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا، ہاں میرا باپ عمیر ہے. عدی نے کہا، میرا باپ بھی عمیر ہے. کیا تیری رگوں میں تیرے باپ عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ مصعب نے کہا، ہاں میری رگوں میں میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے. عدی نے کہا، میری رگوں میں بھی میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے. کیا تیری ماں میری ماں نہیں ہے؟ مصعب نے کہا، ہاں تیری ماں میری ماں ہے. کہا، جب تیرا باپ عمیر ہے، تیری ماں میری ماں ہے، اور تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، اسی عمیر کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، تو پھر میں تیرا بھائی کیسے نہیں ہوں؟
مصعب ابن عمیر نے کہا یہ سچ ہے کہ تو عمیر کا بیٹا ہے، یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن تو میرا بھائی نہیں ہے۔ عدی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا پھر تیرا بھائی کون ہے؟ جب تو خون کے رشتے کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی بتا دے کہ پھر تیرا بھائی کون ہے۔ مصعب ابن عمیر نے روتے ہوئے کہا آئے عدی، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، جو تیرے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر رہا ہے، جو تیرے پیروں کی بیڑیوں کو کس رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ بڑے بڑے متقیوں کے آج تقوے پگھل جائیں گے، بڑے بڑے داڑھی والوں کی داڑیاں آج ان کے سر جھکا دیں گی، بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے تہجد گزاروں کے سر جھک جائیں گے۔ لمبی داڑھی رکھ لی، تہجد کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز پٹی کا، اور حالت یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے میرا پڑوسی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، حالت یہ ہے کہ میرا بھائی پڑوس میں ہے مسلمان لیکن شادی میں ہمارے ہاں نہیں آتا ہے، نہ ہم اس کو بلاتے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نہیں ہمارے بیٹے کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، ہماری بیٹی کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، تیرے بیٹے کی شادی میں ہم نہیں آئیں گے، اور مونچھیں اتنی تاؤ والی کہ آج کے بعد خوشی اور غم سارے رشتے ختم، موت مٹی ختم، تیرے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے، میرے جنازے میں تو مت آنا۔ اور ہیں کون ہم؟ محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، نام کیا ہے ہمارا؟ اسلامی نام۔ ہیں کون ہم؟ مسلمان، اور اپنے بھائیوں سے ناراض، اپنے بھائیوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ اسی لیے وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہتا ہے، تو اس کی کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں، کوئی روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ نماز کا معاملہ کتنی بڑی اہمیت نماز کی ہے، یہ وہ نماز جو نہ خوشی میں معاف نہ غم میں معاف، جو نہ خوشی میں معاف نہ غم میں معاف۔ 8 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا ہے، کتنی بڑی خوشی ملی آپ کو، ہمارے جشن منا رہے ہیں ماشاءاللہ، آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، ارے 6-7 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آج لڑکا دیا ہے، آپ خوش ہیں کہ آج بیٹا ہوا؟ اسی وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اس خوشی میں اتنے مدہوش مت ہو جاؤ، نماز کا وقت ہے، تمہیں اس خوشی میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ 6-7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں آپ، اچانک آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 7 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا ملا، جوان ہو چکا ہے، اس کا رشتہ لگ چکا ہے، لیکن آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا ہے۔ اب غور کرو، ایک ہی بیٹا تھا 7 بیٹیوں کے بعد، آج وہ لڑکا بھی آپ کے سامنے مرا پڑا ہے ایکسیڈنٹ میں، اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے اوپر قیامت پہاڑ بن کر ٹوٹی ہوئی ہے، غم کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، اور اس موقع پر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آپ کو غم برداشت کرتے ہوئے اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نماز کا مقام کیا ہے، اللہ کو کتنی پیاری ہے یہ نماز، جو خوشی میں بھی معاف نہیں، غم میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھو،
طبیعت خراب ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کروٹ سے پڑھو، کروٹ سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر پڑھو، لیکن آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اتنی پیاری ہے اللہ کی نظر میں یہ محبوب نماز کہ اللہ اس کو کسی بھی کنڈیشن میں اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، لیکن یہ نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی، اتنی بڑی عبادت بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے۔ صحیح